جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقر و فاقہ کے اوپر جی یہ دوسرا حصہ ہے۔ فقر و فاقہ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ 6 لاکھ خاندان ملک خدا داد پاکستان، مہنگائی جو ہے ماشاءاللہ وہ اتنے عروج پہ پہنچ گئی کہ یقیناً بہت سے گھر ایسے ہیں جو فروٹ نہیں لے سکتے اور جو کھجور بھی اب نہیں خرید سکتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں اور جو چٹنی پہلے دہی وغیرہ استعمال کرتے تھے، اور وہ بھی اب دہیں بھی ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ عافیت آسانی والا معاملہ کر دے۔ ہمارے اعمال کو کمزوری ہیں، وہ بھی 160 کا ہو گیا۔ تو بہرحال ہر چیز جو ہے وہ اوپر چلی گئی۔ کل تربوز خریدنے وہاں میں کھڑا تھا، میں حیران ہوا۔ جو تربوز 50 روپے کا 60 روپے کا ہوتا تھا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، حیرانگی اس بات پہ اللہ کی شان کی وہ 450 500، یعنی 1000 روپے کی نوٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو سر اس وقت فقر و فاقہ کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم نے اب بہت فقر و فاقہ، تنگی، تنگ دستیاں، پریشانی فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 چاند گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر کس پہ گزارا ہوتا؟ اب پوچھا، عرض کی پھر کس پہ گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا پانی کے اوپر یا کھجور کے اوپر۔ تو پانی اور کھجور کے اوپر۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف فرما تھے کہ اچانک نکلے اور تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، نظر پڑی۔ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اے عمر، بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکال دیا، اتنی سخت شدت میں گھر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو آپ سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے نکلا۔ تھوڑی دیر بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ پوچھا کس غرض سے نکلے ہیں؟ فرمایا بھوک کی شدت سے گھر سے نکلے ہیں۔ اور یہ تینوں احباب اللہ جل شانہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، تشریف لے کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تمیم داری، آؤ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان مدینہ تھے منورہ، تو ان کے گھر چلتے ہیں۔ وہاں تشریف لے کر گئے اور انہوں نے جلدی سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس سے پہلے کچی پکی کھجوریں سامنے رکھی اور کچی پکی کھجوریں کھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھیوں نے۔ اور اس کے بعد روٹی بن کے سامنے آ گئی، تو گوشت کا ایک ٹکڑا ایک روٹی کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر دے کر آؤ کہ کئی دنوں کا ان کا بھی فاقہ چل رہا ہے۔ یہ فاقہ گھروں میں چلتا تھا۔ تو فاقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا خاص مہمان ہے۔ جس در پہ یہ آ جاتا ہے پھر رحمتیں برستی ہیں، لیکن ہمت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، مانگنا نہیں چاہیے۔ تو یہ 6 لاکھ خاندانوں کے اوپر اس وقت فقر و فاقہ، جو مشقت، ان سب کی نسبت اس وقت براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی کہ مشقت اور قربانی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، زمزم کا چشمہ بھی جو نکلا ہے وہ فاقے کی برکت سے نکلا۔ وہ سارے اسباب جب ختم ہو گئے تو زمزم کا چشمہ نکلا۔ جب کھانا ختم ہو گیا، پینا ختم ہو گیا اور اسباب دنیا کے سارے ختم ہو گئے تو پھر زمزم کا چشمہ نکلا۔ تو زمزم کا چشمہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مائی ہاجرہ اماں حاجہ نے جو ہے وہ صفا مروہ کی سائی دوڑ لگائی، اور اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت، قسم پرسے کی شدت میں ایڑیاں رگڑیں اور بلبلائے اور گڑ گڑائے اور روئے۔ اور والد محترم اسماعیل علیہ السلام کے نبی ابراہیم علیہ السلام جو ہے تبلیغ کے لیے تشریف لے کر گئے، دین کی خدمت اور محنت کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے پیچھے بیوی اور بچے کے اوپر حال آیا، سارے سبب ختم ہو گئے، تو رب کی قدرت کا ظہور، جہاں ایڑیاں رگڑی وہاں زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ تو یہ فقر و فاقہ کی وجہ سے، قسم پرسی کی وجہ سے نکلا۔ یہ دین کی خدمت کے لیے آپ علیہ السلام جو جد امجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام، یہ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت اللہ کے لیے تشریف لے کر گئے۔
اور اللہ جل شانہ نے جو ہے یہ سارا سلسلہ بنایا اور چلایا، اور زمزم آج تک اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر غم، ہر مصیبت، ہر مسئلے کا حل ہے۔ کیوں کہ بیوی نے قربانی کی، شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے دیا، دین سیکھنے سکھانے پھیلانے کے لیے جانے دیا، بچے کے اوپر حال آیا، بیوی کے اوپر حال آیا، تینوں نے مل کر قربانی کی۔ یہ ایک خاندان تھا، آپ 6 لاکھ خاندان ہیں، یہ ایک خاندان تھا۔ جب دین کی خدمت کے لیے میاں چلے گئے، پیچھے جو حال آیا اللہ نے قیامت تک وہ سلسلہ جاری و ساری کر دیا۔ فرمایا میرے نبی جی صفا مروہ کی سعی آپ نہیں کریں گے، آپ کا حج عمرہ مکمل نہیں ہے۔ زمزم آپ کی قیامت تک زمزم کو چلا دیا، ہر مسئلے کا حل اس میں رکھ دیا۔ تو یہ قربانی تھی ایک خاندان کی، آپ 6 لاکھ خاندان ہیں۔ درخواست یہ صدقہ جاریہ کی کچھ باتیں میں دین کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی عرض کرتا رہتا ہوں۔ اس چینل کے اوپر اکثر بیانات لگتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں، کہیں 25 آدمی ہیں دیکھنے اور سننے والے، کہیں 30 آدمی ہیں، کہیں 20 آدمی، اور دوسری طرف دنیا کی بات کریں، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو، اور جو واویلا، جو جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، بہتان باندھ، یہ چیزیں، اس کے اوپر میں حیران ہوں کتنا۔ تو آپ سے درخواست ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اوپر درود پڑھیں، سلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور جتنے قسم پرس لوگ ہیں آپ یقین کرو، فرمایا جس کے پڑوس پہ، یہ خاص اپنے سارے 6 لاکھ خاندانوں کے لیے، جس کے پڑوس کے اوپر، یہ اپنے پاکستانیوں کے لیے، جس کے پڑوس کے اوپر ایک دن اور رات کا فاقہ، کسی گھر میں ایک دن کا بھی فاقہ ہوگا اور پڑوسیوں نے خبر نہ لی، نہ ان کا فرض قبول ہے، نہ ان کا نفل قبول ہے۔ حقوق العباد میں تو اگلی درخواست یہ بھی تھی کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کی مال آپ کو جلدی نہیں ملا، یہ یاد رکھنا، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ دیں نا سر۔ ابھی کتنے ساتھیوں کو میں جب بار بار کہتا رہا تو کتنے لوگوں نے قرض لے کے اس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی کہ وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ جب اللہ کی حفاظت میں جائے گا پھر کوئی شعبہ اس کو روک نہیں سکے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کی حقیقت اور نور نصیب فرما دے۔ یہ پروگرام پھر یہ حصہ دوم تھا، فخر و فاقہ کا لمبا ہو گیا، آگے پھر انشاءاللہ تیسرا حصہ آئے گا، تو ان کو دیکھیے، شیئر کیجئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے، جتنی محبت ہے اس درجے میں اس کو سنیے، سنائیے اور شیئر کیجیے۔ یہ قبر میں کام آئے گا، میدان حشر میں، پل صراط میں، قیامت تک نسلوں میں یہ شیئر کرنا ہی اور یہ سننا سنانا ہی اور وقت نکالنا ہی کام آئے گا۔ تو اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل نصیب فرما دے، سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی بیماریوں سے شفا دے، ان کو ہمت، طاقت، قوت، صحت دے، سب کے لیے خدمت کریں وہ، اور آپ حضرات جیسے پہلے 6 لاکھ خاندان کھڑا رہا، اب بھی کھڑا ہو کے خوب لمبے سجدے، لمبی دعا کر لیں، پھر گلہ نہیں کرنا کہ کسی نے کہا نہیں۔ ہاں یہ آپ سے درخواست ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خبریں میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ بھئی لمبا سجدہ، لمبی دعا اس مہینے میں کرو، ادھر ادھر کی چیزوں میں مت، چیزوں میں پڑھو، اور اللہ سے مانگو۔ اللہ پاک نے سارے کام کرنے، اللہ نے بنانے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی یقین نصیب فرما دے، آپ کو بھی، ساری امت، ساری انسانیت کی خیر خائی کے لیے، نفع کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔